بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ذکر چل رہا ہے وضو کی سنت و مستحب کا بیان۔ فرماتے ہیں پچھلے انہوں نے فرمایا کہ پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے، اور وضو کرنے والے کے لیے وضو کی نیت کرنا یہ بھی سنت و مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ائمہ اکرام کا اختلاف تھا، بعض نے کہا نیت فرض ہے، بعض نے کہا واجب ہے، اپنے اپنے دلائل دیے تھے۔ لیکن احناف کے نزدیک سنت ہے، اس کی دلیلیں بھی موجود تھیں، اور ان کے دلائل کا جواب بھی احناف کی طرف سے دیا گیا۔ ایسے ہی مسح راس، احناف کے نزدیک چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے اور پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ نبی کریم نے ایک مرتبہ وضو فرمایا تو اپنی 3 انگلیوں کو سر کے سامنے والے حصے سے پیچھے کی طرف کھینچ کے لے گئے، پھر واپسی میں ہتھیلی کو لائے تو پورا سر گھر گیا۔ مطلب یہ ہے کہ پورے سر کا مسح نبی نے کیا، اور یہ عمل ہمیشہ نہیں فرمایا۔ ہمیشہ اگر نبی فرماتے تو واجب یا فرض ہوتا، لیکن نبی نے یہ عمل کبھی کیا ہے، چھوڑا بھی ہے اس کو، کبھی چوتھائی سر کا بھی کیا ہے، قرآن پہ عمل کیا ہے، اور کبھی پورے سر کا کیا، تو اس لیے یہ سنت ہوگا، واجب اور فرض نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو فرماتے ہیں وَيَرَتَّبُ الْوُضُوءُ، اور وضو کو مرتب کرنا۔ رتبہ یرتبو، رتبہ ویرتبو، رتبہ یرتبو۔ وَيُرَتِّبُ الْوُضُوءُ، اور وضو کو مرتب کرنا۔ فَيَبْتَدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ تَعَالَى بِذِكْرِهِ، اور وضو کو مرتب کرنا، ترتیب دینا اور شروع کرنا اس حصے سے، اس چیز سے، بدأ اللہ تعالیٰ بذکرہ، کہ جس کے ذکر سے اللہ تعالیٰ نے شروع فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں وضو کو ترتیب کے ساتھ کرنا اور شروع کرنا اس حصے سے یا اس چیز سے جس کے ذکر سے اللہ تعالیٰ نے شروع فرمایا ہے، ایسا کرنا یہ سنت ہے۔ ایسا کرنا احناف اور مالکیہ کے نزدیک، امام مالک کے ماننے والوں اور امام اعظم کے ماننے والوں کے نزدیک، مطلب اللہ نے پہلے چہرے کا ذکر کیا تو پہلے چہرہ دھونا ہے، رب نے اس کے بعد کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونے کا ذکر کیا تو کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونا ہے، رب نے سر کے مسح کا ذکر کیا تو اس کے بعد سر کا مسح کرنا ہے، رب نے ٹخنوں تک پیر دھونے کا ذکر کیا تو ٹخنوں تک۔ فرماتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والے یعنی احناف اور امام مالک کے ماننے والے یعنی مالکیہ کے نزدیک، ان دونوں کے نزدیک وضو ترتیب کے ساتھ کرنا اور شروع کرنا اس چیز سے جس کے ذکر سے اللہ تعالیٰ نے شروع فرمایا ہے۔ کہہ رہے ہیں اس ترتیب پہ وضو کرنا یہ سنت ہے احناف و مالکیہ کے نزدیک، اور شوافی اور حنابلہ کہتے ہیں کہ وضو کو ترتیب سے کرنا، جس کا ذکر اللہ نے کیا ہے، جس ترتیب کو اللہ نے ذکر کیا ہے اس ترتیب سے وضو کرنا یہ فرض ہے، اس ترتیب سے وضو کرنا یہ فرض ہے۔ اس کی دلیل یہ دیتے ہیں، اس کی دلیل یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اسی ترتیب پہ وضو فرمایا ہے، ہمیشہ۔ جیسے اس کی طرف اشارہ حضرت عثمان ابن عفان والی حدیث کر رہی ہے، ان حمران نبنی ابانا،
عن عمران بن عبانہ قال رأيت عثمان بن عفان توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا فغسلها ثم تمزمز. فرماتے ہیں میں نے عثمان بن عفان کو دیکھا. حمرہ بن عبان کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے عثمان بن عفان کو دیکھا کہ آپ نے دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھویا اور پھر تمزمزہ, پھر کلی کی. ثم تمزمزہ فرماتے ہیں اس حدیث میں ثم جو ہے وہ ترتیب کے لیے آیا, ثم ترتیب کے لیے, اور حضرت عثمان کا عمل اور پھر اس حدیث میں ثم ترتیب کے لیے آنا یہ فرض پہ دلالت کر رہا ہے. لہٰذا معلوم ہوا کہ وضو میں ترتیب یہ فرض ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ شوافی اور حنابلہ. ان کا جواب ہماری طرف سے یہ دیا جاتا ہے کہ ثم یہاں حدیث کا لفظ نہیں ہے بلکہ راوی کا لفظ ہے. ثم کیا ہے؟ حدیث کا لفظ نہیں ہے بلکہ راوی کا لفظ ہے, اور راوی کے الفاظ سے استدلال کرنا درست نہیں ہے. راوی کے الفاظ سے استدلال کرنا درست نہیں ہے, لہذا آپ کا استدلال صحیح نہیں ہے. اور جب آپ کا استدلال صحیح نہیں ہے تو اب وضو ترتیب کے ساتھ کرنا یہ فرض نہ ہوگا بلکہ سنت ہوگا. سمجھ گئے؟ احناف کی دلیل, احناف اور مالکیہ کی دلیل وہ کہتے ہیں ترتیب کے ساتھ وضو کرنا. جو ترتیب اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی ہے اس ترتیب سے وضو کرنا یہ ہمارے نزدیک سنت ہے. اس کی دلیل دیتے ہیں. فرماتے ہیں حضرت مقدام بن مادی کرب کی روایت ہے, کہتے ہیں ثم غسل ذراعیہ, ثم غسل ذراعیہ ثلاثا ثم تمزمز واستنشق ومسح الراس. فرمایا کہ ہاتھوں کو 3 بار دھویا پھر کلی کی. نبی نے ہاتھوں کو 3 بار دھویا پھر کلی فرمائی, پھر کلی فرما کر سر کا مسح کیا. احناف یہ کہتے ہیں اگر وضو ترتیب کے ساتھ فرض ہوتا تو نبی کلی کے بعد ناک میں پانی ڈالنے کے بعد مسح نہ کرتے, چہرہ دھوتے, اور نبی نے کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کے بعد مسح کیا ہے. تو اس عمل سے نبی کے پتہ چلتا ہے کہ ترتیب فرض نہیں ہے بلکہ سنت و مستحب ہے. سمجھ گئے؟ سنت و مستحب ہے. تو یہ دلیل ہماری ہو گئی, ہماری دلیل ہو گئی, کیونکہ الفاظ ہیں ناک میں پانی واستنشق ثلاثاً 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھایا, ومسح الراس پھر آپ نے کیا کیا؟ سر کا مسح کیا. حالانکہ چہرہ دھلنے کے بعد, ہاتھ دھلنے کے بعد مسح ہوتا ہے, لیکن نبی نے ہاتھ دھو لیے دونوں گٹوں تک, کلی کر لی 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھا لیا, پھر آپ نے چہرہ چھوڑ دیا, ہاتھ چھوڑ دیے, ڈائریکٹ مسح کیا, ڈائریکٹ. تو یہ عمل سرکار کا اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ ترتیب وضو میں فرض نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ سنت. اگر فرض ہوتی تو نبی کبھی بھی ایسا نہ کرتے کہ کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے کے بعد ڈائریکٹ آپ کیا کرتے؟ مسح نہ کرتے کبھی بھی, اگر فرض ہوتی. ٹھیک ہے؟ تو کہتے ہیں یہ فرض نہیں ہے بلکہ سنت ہے. وبالمیامنی, اور داہنی جانب سے شروع کرنا وضو کو یہ سنت ہے. داہنی جانب سے یعنی اعضائے مغسولہ کو جب بھی آپ نے دھونا ہے تو داہنی جانب سے دھونا ہے. مثال کے طور پہ ہاتھ سے شروع کرنا ہے تو پہلے دایاں ہاتھ دھویں گے پھر بایاں ہاتھ. سمجھ رہے؟ ایسے ہی پیر دھویں گے تو پہلے دایاں پیر, ایسے ہی کانوں کا مسح کریں گے تو پہلے دایاں کان پھر. تو کہہ رہے ہیں وبالمیامنی, اور داہنی جانب سے اعضائے مغسولہ کو دھونا کیا ہے؟ سنت ہے. اس کی دلیل یہ حضرت عائشہ فرماتی ہے انہو صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیامن,
آپ داہنی جانب کو پسند فرماتے تھے، یہاں تک کہ آپ کنگھی کرتے تھے تب بھی داہنی جانب سے کرتے تھے، جوتا پہنتے تھے تب بھی دایاں پہنتے تھے، یعنی آپ کو تیامن پسند تھا۔ تو اس لیے، اور پھر نبی کا بھی فرمان ہے کہ ان اللہ یحب التیامن، اللہ تعالیٰ داہنی جانب کو پسند فرماتا ہے۔ تو آپ جوتا پہنتے تھے یا کنگھی کرتے تھے تو داہنی جانب سے کرتے تھے۔ وَمَسْحُ الرَّقْبَةِ، اور گردن کا مسح کرنا، یہ بھی سنت ہے، گردن کا مسح کرنا بھی سنت ہے۔ فرماتے ہیں گردن کا مسح کرنا سنت ہے اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نبی نے وضو فرمایا اور وضو فرمانے کے بعد، مسح کرنے کے بعد آپ نے ہتھیلی کی پشت گردن پہ پھرائی، مطلب گردن کا مسح کیا، گردن کا، ہاں، تو گردن کا مسح کرنا بھی ہمارے نزدیک کیا ہے؟ سنت ہے۔ فرماتے ہیں والمعانی الناقضۃ للوضوء، اور وضو کو توڑنے والی چیزیں، وضو کو، یہاں تک تو وضو کی سنتوں کا بیان تھا، مستحبات کا بیان تھا، اب وضو کو توڑنے والی چیزوں کا بیان چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں والمعانی الناقضۃ للوضوء، اور وضو کو توڑنے والی چیزیں ما خرج من السبیلین، وہ ہیں جو سبیلین سے نکلے۔ وضو کو توڑنے والی چیزیں کون سی ہیں؟ وہ ہیں جو، یعنی پاخانہ اور پیشاب کی جگہ سے جو چیز نکلتی ہے وہ وضو کو توڑ دیتی ہے، وضو کو توڑ دیتی ہے ہمارے نزدیک، احناف کے نزدیک، سبیلین سے وضو کو، سب کے نزدیک ہے، ائمہ اربعہ کے نزدیک پاخانے پیشاب سے وضو، ہاں۔ کہتے ہیں والدم، اور خون، اگر خون نکل آیا منہ سے، جسم کے کسی بھی حصے سے، والقیح، اور قے یعنی پیپ، خون، والصدید، اور کچا لہو، والصدید کچا لہو، اذا خرج من البدن، جب یہ بدن سے نکلے، فتجاوز الى موضع، اور ایسی جگہ کی طرف متجاوز ہو جائے، بہہ جائے، ایسی جگہ کی طرف بہہ جائے، خون بدن سے نکلے اور ایسی جگہ کی طرف بہہ جائے، یلحقہ حکم التطہیر، کہ جس کو پاک کرنے کا حکم لاگو ہوتا ہے، جس کو پاک کرنے کا حکم لاحق ہوتا ہے، ایسی جگہ کی طرف وہ خون بہہ کر چلا جائے تو فرماتے ہیں اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، اس سے، اذا کان ملأ الفم والقیء، اور قے سے وضو ٹوٹتا ہے، اذا کان ملأ الفم، جبکہ منہ بھر کے ہو، کیسے بھی وضو ٹوٹتا ہے جبکہ، کہتے ہیں خون اور پیپ، قیحن کا معنی پیپ اور شدید کا معنی کچا لہو، کچا خون، کہتے ہیں خون ہو، پیپ ہو یا کچا خون ہو جو بدن سے نکل کے بہہ جائے ایسی جگہ میں جس جگہ کو پاک کرنے کا حکم لاگو ہوا ہے، تو فرماتے ہیں اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ والقیء، اور قے سے وضو ٹوٹ جائے گا، اذا کان ملأ الفم، جبکہ منہ بھر کے ہو، منہ بھر کے ہو، اس قے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ قے کی تعریف انہوں نے کی، ایسی قے جو منہ بھر کے ہو اور جو بغیر مشقت اور کلفت کے اس کو روکا نہ جا سکے، اسے قے کہتے ہیں، اور منہ بھر کے بھی اسے کہتے ہیں، جو بغیر مشقت، جو مشقت اور کلفت سے نہ رکے، مشقت، تو اسے کیا کہتے ہیں، سمجھ گئے؟ احناف کے نزدیک سبیلین سے جو چیز نکلے وہ بھی ناقض وضو ہے، اور خون، پیپ یا کچا خون جب وہ بدن سے نکلے اور ایسی جگہ بہہ جائے کہ جس جگہ کو پاک کرنے کا حکم لاگو ہوتا ہے
تو فرماتا ہے وہ ناقض وضو ہیں، اور قے جب کہ منہ بھر کے ہو وہ بھی ناقض وضو ہے، لیکن اس میں اختلاف ہے، اس میں اختلاف ہے۔ امام شافعی کا اور امام مالک وغیرہ کا، کس کس کا ہے؟ امام شافعی اور امام مالک وغیرہ کا امام مالک کہتے ہیں امام مالک فرماتے ہیں اس چیز سے وضو ٹوٹتا ہے، اس چیز سے جو خود بھی معتاد ہو اور اس کا مخرج بھی معتاد ہو، جو خود بھی، جیسے پاخانہ ہے، پیشاب ہے، خود بھی معتاد ہے اور مخرج بھی معتاد ہے۔ تو اگر ایسی چیز کوئی بدن سے نکلتی ہے جو خود بھی معتاد ہو اور مخرج بھی معتاد ہو، تو اگر دونوں چیزیں ہیں تو امام مالک کے نزدیک تب وضو ٹوٹے گا۔ فرماتے ہیں قے اور خون اور پیپ، کچا لہو، فرماتے ہیں یہ ان کا مخرج تو معتاد ہے لیکن خود معتاد نہیں ہے، لہذا ان سے وضو نہیں ٹوٹے گا، منہ بھر کیسے بھی نہیں ٹوٹے گا ان کے نزدیک۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ مخرج کا معتاد ہونا ضروری ہے، مخرج کا اشیاء معتاد ہو نہ ہو لیکن مخرج معتاد ہو، تو کہہ رہے ہیں اس لیے مذکورہ چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹے گا، مذکورہ چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اب فرماتے ہیں یہاں پر یہ خون اور قے اور کچا لہو اور منہ بھر کے خون، پیپ اور قے اور کچا لہو، کہتے ہیں ان کا مخرج بھی معتاد نہیں ہے، یعنی ایسا مخرج نہیں ہے کہ جس سے یہ نکلے۔ خون تو کہیں سے بھی نکل سکتا اور پیپ کہیں سے بھی نکل سکتا، کوئی متعین مخرج، جیسے پاخانہ پیشاب ہے، متعین ہے، معتاد ہے کہ یہاں سے پاخانہ نکلتا ہے اور یہاں سے پیشاب نکلتا ہے، معتاد ہے نہیں ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ مخرج معتاد ہونا چاہیے، اگر سچے نکلنے والی چیز معتاد ہو یا نہ ہو، لہذا خون اور پیپ اور کچا خون وغیرہ اور قے وغیرہ یہ مخرج ان کا معتاد نہیں ہے، مخرج ان کا، لہذا جب مخرج معتاد نہیں ہے تو ان سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ امام شافعی فرماتے ہیں اور امام مالک ان کی دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں خون سے وضو نہیں ٹوٹے گا، اس پہ دلیل یہ ہے، امام مالک اور امام شافعی کہتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں حضرت عباد بن بشیر کو 3 تیر لگے، کتنے؟ آپ نماز کی حالت میں تھے، 3 تیر لگے، خون بہہ رہا ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے نماز نہیں توڑی، وضو نہیں کیا، آپ نے نماز مکمل کر لی۔ فرماتے ہیں اگر خون ناقض وضو ہوتا تو عباد بن بشیر نماز کی حالت میں تیر لگے تھے، آپ نے نماز جاری رکھی، نماز پڑھ لی، لیکن وضو نہیں کیا اور نہ وضو کر کے نماز کا اعادہ کیا، تو پتہ چلا خون ناقض وضو نہیں۔ بولے اگر ناقض وضو ہوتا خون تو عباد بن بشیر کے 3 تیر لگے تھے، اور تیر جسم میں لگتے تو خون بہتا ہے، دم سائل ہوتا ہے، تو کہتے ہیں بہتا ہے۔ اگر خون ناقض وضو ہوتا تو عباد بن بشیر وضو ضرور کرتے اور نماز کا اعادہ کرتے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ امام اور امام شافعی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں عباد بن بشیر کی جو آپ نے روایت پیش کی ہے، حدیث پیش کی ہے عباد بن بشیر کے تعلق سے، کہتے ہیں یہ روایت فرماتے ہیں در حقیقت عباد بن بشیر
نماز کے اندر تلاوت کرنے، قرآن مجید پڑھنے اور نماز میں اس قدر مشغول اور مستغرق ہو گئے تھے کہ آپ کو تیر لگنے کا احساس تک نہ ہوا، احساس تک نہ ہوا گا۔ اگر احساس ہوتا تو ہو سکتا ہے آپ وضو کرتے، احساس ہوتا تو ہو سکتا ہے آپ وضو کرتے، لیکن چونکہ نماز میں اتنا غرق ہو گئے، مستغرق ہو گئے، آپ کے اوپر ایک کیفیت طاری ہو گئی استغراق کی کہ آپ کے جسم پہ 3 تیر لگے اور آپ کو پتہ تک نہیں چلا۔ لہٰذا اگر پتہ چلتا تو ہو سکتا ہے آپ وضو کرتے۔ ایک جواب تو یہ ہے، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ امام عباد بن بشیر چونکہ صحابی ہیں، کون ہے؟ ہو سکتا ہے یہ ان کا اپنا مذہب ہو سکتا ہے، کیونکہ صحابی، ہر صحابی جو ہے مجتہد ہے، ہر صحابی کیا ہے؟ مجتہد ہے، وہ اپنے مسئلے خود نکالتے تھے قرآن کریم سے، جیسے نبی نے فرمایا الصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے تمام صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، تم ان میں سے کسی ایک کی بھی اقتدا کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ فرماتے ہیں دوسرا جواب یہ ہے کہ صحابی جو ہیں یہ صحابی کا فعل ہے، اور صحابی ہو سکتا ہے ان کا اپنا خود مذہب ہو، اور جب خود مذہب ان کا اپنا ہے تو لہذا اس مذہب کو دلیل امام شافعی، امام مالک دلیل نہیں بنا سکتے۔ اور تیسرا جواب انہوں نے چونکہ یہ دیا ہے کہ صحابی رسول کا یہ جزئی واقعہ احادیث صریحہ اور احادیث صحیحہ پر یہ فوقیت نہیں کر سکتا، فوقیت نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ ان کا جزئی واقعہ ہے۔ اب یہ اس کا مقابلہ تھوڑی کر سکتا ہے احادیث صحیحہ اور احادیث صریحہ کی، لہٰذا یہ استدلال درست نہیں ہوگا۔ تو خون سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، انہوں نے دلائل دیے، اس کا رد ہم نے۔ اب کہتے ہیں کہ صاحب منہ بھر کے سے قے ہو اور منہ بھر کے ہو، ایک تو قے ہو الٹی اور منہ بھر کے ہو، فرماتے ہیں اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ امام مالک اور امام اس کی دلیل یہ کہتے ہیں کہ انہو صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ قے ہوئی اور آپ نے وضو نہیں فرمایا، آپ کو قے ہوئی، حدیث پیش کر رہے ہیں، لیکن آپ نے وضو، اگر قے جو ہے ناقض وضو ہوتی تو سرکار وضو ضرور فرماتے۔ تو اس کا جواب ہماری طرف سے دیا جاتا ہے کہ آپ نے جو حدیث پیش کی ہے یہ عقل پر محمول ہے، اقل مقدار یعنی کم مقدار پر محمول ہے، منہ بھر کے پہ محمول نہیں ہے، منہ بھر کے اس پہ محمول نہیں ہے، بلکہ کم کہہ پہ مقدار ہے۔ اور اس کو تو ہم بھی مانتے ہیں کہ اگر قے منہ بھر کے نہ ہو تو وضو نہیں ٹوٹتا ہے، تو ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قے ہوئی ہے وہ منہ بھر کے نہ ہو، لہٰذا جب منہ بھر کے نہیں تو یہ حدیث جو آپ نے پیش کی ہے یہ محمول نہیں بن سکتی۔ سمجھ گئے؟ یہ دلیل اس کا جواب۔ اور احناف کی طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ ناقض وضو ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد، امام احمد بن حنبل، ان چاروں کے نزدیک فرماتے ہیں کوئی بھی نجاست جسم کے کسی بھی حصے سے نکلے وہ ناقض وضو ہے۔ کوئی بھی نجاست جسم کے کسی بھی حصے سے نکلے وہ کیا ہے؟ ناقض وضو ہے۔ کہتے ہیں دم سائل کے ناقض ہونے پہ دلیل، دم سائل ان کے ناقض ہونے پہ دلیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لیس فی الطہوری لیس فی القطرتی وفی القطرتین لیس فی القطرتی والدم وضوءا الا ان یکون دما سائلا۔ فرماتے ہیں
خون کے ایک قطرے اور دو قطروں میں وضو واجب نہیں ہوتا، یعنی خون اگر ایک قطرہ نکلا یا دو قطرہ تو وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر خون بہنے والا ہو اور منہ بھر کے ہو تو یہ ناقض وضو ہے۔ خون ایسا ہو جو بہہ جائے، ایسی جگہ پہنچ جائے کہ جس کو دھونے کا حکم ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا، یا منہ بھر کے ہو تب وضو ٹوٹے گا۔ یہ کس کی دلیل ہے؟ ہماری۔ اور اگر ان میں سے ایک منہ بھر کے آ جائے، الٹی آئے اور منہ بھر کے ہو تو اس سے بھی وضو ٹوٹے گا۔ اس کی دلیل فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزیں ناقض وضو ارشاد فرمائی ہیں، 7 چیزیں، ان میں سے ایک چیز منہ بھر کے بھی ہے، تو پتہ چلا وہ الٹی جو منہ بھر کے ہو وہ وضو کو توڑ دیتی ہے، اور اگر منہ بھر کے سے کم ہو تو وہ ناقض وضو نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ کما قال علیہ السلام وَتَسْعَةً تَمْلَأُ الْفَمِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو منہ بھر کے ہو وہ وضو کو توڑ دیتی ہے۔ تو ہمارے نزدیک اگر سبیلین سے کوئی چیز نکلے تو وہ بھی ناقض وضو ہے، خون نکلے یا پیپ نکلے یا کچا خون نکلے بدن سے اور ایسی جگہ بہہ جائے کہ جس جگہ کو دھونے کا حکم لاحق ہے تب بھی وضو ٹوٹ جائے گا، اور قے اگر منہ سے نکلے اور منہ بھرا ہوا ہو تب بھی وضو کو توڑ دے گا۔ ٹھیک ہے، بس اتنا یاد کریں۔